آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ صلوات. اس سے بڑی آل محمد کی کوئی فضیلت نہیں. اسی لیے عزیزو یاد رکھیے، نماز میں بھی جس فضیلت کا تذکرہ ہے آل محمد کی، اس کا نام ہے صلوات. اب اس سے بڑی دلیل میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ نماز جو کہ سب سے بڑی عبادت ہے اسلام کی، لیکن نماز میں کسی اور فضیلت کا تذکرہ نہیں آل محمد کی، مگر صلوات کا تذکرہ ہے. اور تذکرہ ایسا ہے، اگر یہ نہ ہو تو نماز نہ ہو. اگر صلوات نہیں ہے نماز میں تو نماز بھی، ایسا نہیں کہ شیعوں کے نزدیک نہیں ہے، اہل سنت بھائیوں کے نزدیک بھی اگر نماز میں صلوات نہ ہو، آل محمد کی یہ فضیلت نہ ہو، تو وہ نماز نہیں ہے. سب کے آپ فتوے اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنے بھی ہمارے شیعہ ہیں، جتنے بھی ہمارے اہل سنت بھائی ہیں، سب کے یہاں آپ کو یہ مل جائے گا کہ جس نماز میں صلوات نہ ہو وہ نماز نہیں ہے. میں آسان الفاظ میں کہوں، میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، اور میری دلیل کوئی کاٹ دے تو میں نیچے بیٹھوں گا انشاءاللہ. مجھے بتائیے کہ نہیں، مجھے بتائیے گا نیچے اتر کے کہ آل محمد کی نہیں جی، اس سے بڑی بھی کوئی فضیلت ہے. اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے. کیوں؟ میں بتا رہا ہوں. اسلام میں سب سے قیمتی دو چیزیں ہیں، ایک ہے دعا اور ایک ہے نماز. ایک ہے اللہ سے مانگنا اور ایک ہے اللہ کی عبادت کرنا نماز کی شکل میں. اس سے بڑی اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہے، دعا سے بڑی اور نماز سے بڑی. اور اس کی دلیل بھی سن لیجئے آپ. نبی نے فرمایا، ان قبلت قبل ما سواہا وَإِن رُدَّتْ رُدَّا مَا سِوَاهَا. اگر نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں، اور اگر نماز قبول نہیں ہے تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے حج ٹکا ہے نماز پر، روزہ ٹکا ہے نماز پر، خمس ٹکا ہے نماز پر، زکوٰۃ ٹکی ہے نماز پر، صدقات ٹکے ہیں نماز پر، خیرات ٹکے ہیں نماز پر، دین ٹکا ہے نماز پر، اسلام ٹکا ہے نماز پر. کوئی بھی دنیا کا کار خیر ہو، نبی نے فرمایا اور تمام مسلمانوں نے لکھا کہ اگر نماز قبول نہیں ہے تو دنیا کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ساری چیزیں ٹکی ہیں نماز پر، مگر نماز جس چیز پہ ٹکی ہے اس کا نام ہے صلوات. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، نماز جس چیز پہ ٹکی ہے اس کا نام ہے صلوات. آپ کہیں گے میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. دیکھیے دلیل کیا ہے. امام شافعی کوئی عام آدمی نہیں ہے. امام شافعی ایک امام ہیں، 4 اماموں میں سے ایک امام شافعی ہیں. انہوں نے کچھ اشعار کہے، اور اشعار میں یہ کہا، الا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت رسالت، تمہاری فضیلت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ نے آپ کی محبت کا حکم قرآن میں واجب کیا. ارے میں بھائی دلوں میں اتر جائیے خدا کی قسم. کیا؟ اے اہل بیت رسالت، تمہاری محبت کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی تو قرآن میں نازل کیا تمہاری محبت کا حکم، جو واجب کیا. یہ تو ایک میں 2 مصرے تھے. اب 2 مصرے اور سنیے. کفاکم لعظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے آل محمد، تمہاری فضیلت کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ جس نماز میں آپ پہ صلوات نہ ہو وہ نماز نہیں ہے. اب دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہ امام شافعی کا نظریہ ہے، اور ہمارے تمام شیعوں کا، علماء کا، سب کا تو نظریہ ہی. تو نماز ٹکی، پورا دین ٹکا ہے نماز پر، اور نماز ٹکی ہے کس پر؟ صلوات پر. اس سے بڑی اس لیے کہ آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت ہے نا، اس میں صلوات بھی. خالی آپ صلوات نہ سمجھیں، 2 حکم ہیں قرآن کے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. تو ایک حکم ہے صلو کا، اور ایک حکم ہے سلام کا، تسلیم کا. صلو کا مطلب ہے صلوات، تسلیم کا مطلب ہے ولایت.
توجہ چاہتا ہوں، تسلیم کا مطلب ہے ولایت، یعنی اپنے کو آل محمد کے سپرد کر دو۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ دولت کو مولا نہ ماننا، اقتدار کو مولا نہ ماننا، حکومت کو مولا نہ ماننا، سلمو، علی کی ولایت کے سامنے اپنے کو سپرد کر دو، تاکہ نہ دولت مولا رہے، نہ اقتدار مولا رہے، نہ حکومت مولا رہے، مولا رہے تو غدیر والا مولا رہے۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل۔ تو یہ میں نے آپ کو دلیل دی، اس کا مطلب ہے اچھا یہ بھی آپ یاد رکھیے، نماز میں صلوات اتنی ہی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل، سب کے نزدیک، میں اپنے مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب کے نزدیک ہے۔ خطبے میں آپ کچھ بھی بڑھا لیجئے، اذان میں آپ کچھ بھی بڑھا لیجئے، اقامت میں آپ ازواج ہی اصحاب ہی کچھ بھی بڑھا، سب جگہ بڑھ سکتا ہے، مگر تمام ہمارے اہل سنت اور تمام شیعہ لکھتے ہیں کہ نماز میں جو صلوات پڑھی جائے گی وہ صرف یہ والی پڑھی جائے گی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس لیے کہ نماز کا مجاز بڑا عجیب و غریب ہے۔ آل محمد کو نکال دیا جائے تو نماز نہیں ہوتی، کسی غیر کو داخل کر صلوات بھیج دیں محمد اور آل وعجل، اب پھر صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد محمد وآل۔ آج میں اپنے سرکار کی، اپنے پیغمبر کا وہ احترام، چونکہ صلوات کی بات جب بھی کی جاتی ہے ضمنی طور پر عشرے میں کوئی واقعہ نقل کر دیا، عشرے میں کوئی فضیلت نقل کر دی، عشرے میں 5 منٹ بول پڑے، مگر اس آل محمد کی فضیلت اور رسول کی فضیلت پہ کوئی بولتا ہی نہیں ہے تفصیل سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجمع نے بھی اس کو بڑے ہلکے میں لیا ہے، اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا جس کو آپ سب سے ہلکے میں لے رہے ہیں وہ رسول اور آل رسول کی سب سے بڑی، اس لیے کہ اس فضیلت سے زیادہ آل محمد کی دنیا میں کسی فضیلت کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ بھائی میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، اگر آپ اس کو غور فرمائیں تو ابھی آپ مجلسوں کو چھوڑ دیجئے، مجلسوں میں صلوات کو، ابھی آپ مسجدوں میں صلوات کو چھوڑ دیجئے، آپ ذرا پورے ورلڈ کا نماز کا نقشہ چیک کر کے دیکھیے، پوری دنیا کا، پوری دنیا میں ذرا چیک کر کے دیکھیے، ادھر نماز ختم ہو رہی ہے، ادھر شروع ہو رہی ہے، ادھر ختم ہو رہی ہے، ادھر شروع ہو رہی ہے، ادھر ختم ہو رہی ہے، ادھر شروع ہو رہی ہے، ادھر مغرب کا وقت ہے، ادھر صبح کا وقت ہے، ادھر ظہر کا وقت ہے، ادھر عصر کا وقت ہے، کہیں ختم ہو رہی ہے، کہیں شروع ہو رہی ہے، کہیں ختم ہو رہی ہے۔ اب پوری دنیا میں نماز کا وقت دیکھ لیجئے آپ، اور جہاں جہاں، اچھا پھر اذانیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں بھی صلوات، اقامت بھی ہو رہی ہے، اس میں بھی صلوات، نماز بھی ہو رہی ہے، اس میں بھی صلوات، مجلس بھی ہو رہی ہے، اس میں بھی صلوات، مصلی پہ بھی بیٹھے ہیں، اس پہ بھی صلوات۔ تو جو اللہ نے آل محمد اور رسول کو سب سے بڑی فضیلت دی تھی، تو 24 گھنٹے میں کوئی منٹ ایسی نہیں ہے کہ جب محمد و آل محمد کی یہ فضیلت ذکر نہ ہو۔ اللہ بتائیے اس دلیل سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب محمد و آل محمد پر صلوات نہ ہو رہی ہو، یہ آل محمد کی فضیلت ذکر نہ ہو رہی ہو، یہ محمد و آل محمد کا تذکرہ اس شکل میں نہ ہو رہا ہو۔ یہ تو میں نے آپ کو بتائی نماز کی بات۔ آئیے دعا کی بات بتاتا ہوں۔ جس مولا کے نعرے لگاتے ہو، جس مولا کے قصیدے پڑھتے ہو، جس مولا کو ٹھوکر لگتے ہوئے پکارتے ہو، جس مولا پہ جیتے مرتے ہو، پتا میرا مولا کیا کہتا ہے؟ کل دعاء محجوب عن السماء، کوئی دعا آسمان پہ جاتی ہی نہیں ہے۔ آپ مصلی پہ بیٹھ کے مانگ رہے ہیں اللہ مجھے یہ دے دے، اٹک گئی، پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے۔ اچھا میں اگر کہوں تو آپ کہیں گے قبلہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، بلہ ہماری دعا ہی نہیں جا رہی ہے۔ ارے بھائی مجھے نہ کہیے، مولا کہہ رہے ہیں آپ کے، سمجھ رہے؟ خطیب منبر سلونی کہہ رہا ہے، جس کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہے وہ کہہ رہا ہے، جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، وہ میرا مولا کہہ رہا ہے کہ کل دعاء محجوب عن السماء، ساری دعائیں آسمان میں اٹک کے رہ جاتی ہیں، اوپر نہیں جا پاتی۔ کب تک نہیں جا پاتی؟ حتی
حتی یصلی علی محمد و آل محمد، جب تک دعا کے ساتھ بندہ صلوات نہ پڑھ دے۔ اما آج تو میں آپ کے ذہن میں انشاءاللہ جو میرے ناظرین ہیں، مجلس سن رہے ہیں اور حاضرین ہیں، ایسی فضیلت اجاگر کر دوں گا کہ آپ زندگی بھر مرتے دم تک آپ صلوات نہیں چھوڑو گے انشاءاللہ۔ صلوات بآواز بلند پڑھیں محمد علیہ صلی علی محمد اس لیے کہ سیرت رسول پہ بہترین موقع ہے رسول کی اس فضیلت کو بیان کرنے کا۔ تو کوئی بھی دعا آسمان پر نہیں جاتی جب تک کہ بندہ صلوات اب نہیں اب میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نہیں جاتی، اب آپ صلوات کے بغیر پہنچانے کی ذرا کوشش کر کے دیکھیے، اور چلی جائے تو پھر مجھے آ کے دعویٰ کریے کہ جی میری تو چلی گئی ان کے بغیر۔ سمجھ رہے؟ نہیں جانے والی ہے، جب علی نے کہہ دیا تو جانے والی، کوئی مولوی ملا کہہ دے تو جا سکتی ہے، لیکن علی کہہ دے نہیں گئی تو اس کا مطلب ہے نہیں تمہیں دھوکہ ہو سکتا ہے، علی کو دھوکہ۔ کوئی دعا نہیں جاتی آسمان پر جب تک کہ، اور یہ اصول بھی بتایا، کبھی کبھی آدمی غافل ہوتا ہے، روزہ امام حسین علیہ السلام پہ پہنچا دعا مانگ رہا ہے، کعبے میں پہنچا دعا مانگ رہا ہے، مجلس میں آیا دعا مانگ رہا ہے، اور پھر کہہ رہا قبلہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، ہو اس لیے نہیں رہی ہے کہ علی نے پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ کوئی دعا نہیں جائے گی جب تک پہلے صلوات نہیں پڑھے گا۔ پہلے صلوات پڑھ کے اپنا منہ تو پاک کر لے۔ اما نجس دعائیں، جو نجس زبان سے دعائیں نکلتی ہیں، وہ آسمان تک نہیں پہنچتی، اس لیے کہ زبان جب تک پاک نہ ہو، زبان کو پاک کہاں سے کرو گے؟ اب جب زبان پاک ہو گئی تو دعا خود بخود چلی گئی۔ تو اب اللہم صلی علی محمد، اور پھر جب امام سے پوچھا گیا مولا اس کے بغیر کیوں نہیں جاتی، اور جب صلوات کے ساتھ پہنچائی تو پہنچ بھی گئی اور قبول بھی ہو گئی، کہا اس لیے خدا کی قسم میرا جملہ نہیں ہے، میری تو کیا اوقات ہے جو میں آپ کو متاثر کر سکوں۔ چھٹے امام نے فرمایا کیا اللہم صلی علی محمد وعجل، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے پہلے بسم اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اس کے بعد 3 مرتبہ صلوات پڑھے، 3 مرتبہ صلوات پڑھ کے بریکٹ میں اپنی حاجت رکھ دے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھے، پہلے بسم اللہ الحمدللہ 3 دفعہ صلوات، اس کے بعد بریکٹ میں اپنی حاجت، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ صلوات۔ امام فرماتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں دعا ردی نہیں ہو سکتی۔ اچھا اگر امام کہہ دیں تو ماشاءاللہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یہاں سب کو یقین آ گیا، بھائی جب چھٹے نے کہہ دیا، صادق آل محمد نے کہہ دیا تو اب تو دعا رد ہو ہی نہیں سکتی، مگر امام نے آپ کو خالی چپ نہیں کیا عقیدے کی بنیاد پر، دلیل ایسی دی کہ جو ایک ایک بندے کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو صلوات ہے نا، یہ خود ایک دعا ہے، تو کوئی دعا قبول ہو نہ ہو، مگر جب بندہ صلوات پڑھے گا تو اللہ صلوات کو تو کبھی رد نہیں کر سکتا۔ اب جب 3 دفعہ ادھر صلوات رکھی ہے، 3 دفعہ ادھر صلوات رکھی ہے، تو اللہ فرشتے سے کہتا ہے جب تم نے ادھر کا حصہ بھی قبول کر لیا، ادھر کا حصہ بھی قبول کر لیا، تو مجھے شرم آتی ہے۔ بھائی ایک خط لکھا آپ نے، اور خط میں جو ہے بیچ میں اپنی حاجت لکھ دی، اور ادھر بھی صلوات ادھر بھی صلوات، تو اللہ فرشتے سے کہتا ہے پورا پرچہ جو لکھا ہے وہ قبول کرو۔ بس سمجھ رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ آگے کا حصہ بھی قبول کر لیا، پیچھے کا بھی حصہ، بیچ کا حصہ نہیں۔ تو اسی لیے امام نے فرمایا کہ نہ دعا پہنچتی بغیر صلوات کے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کی نالج میں اضافہ ہے خدا کی قسم، آل محمد بھی جب کوئی دعا کرتے تھے تو وہ اپنی کون سی فضیلت کو وسیلہ بناتے تھے؟ یہ تیسری دلیل ہے کہ یہ آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت ہے، آل محمد اور رسول کی سب سے بڑی فضیلت صلوات۔ تیسری دلیل سنیے کیا ہے، خود رسول نے فرمایا اے علی جب تم کو کوئی مشکل آئے، اب آپ یہ نہ کہیے گا مشکل کشا کو مشکل کیا آنی ہے، نہیں، مشکل تو ان کو نہیں آنی ہے، مگر اگر وہ نہ بتائیں تو تمہاری مشکل حل کیسے ہو؟ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ جب ان کے ساتھ کچھ قصے ہوں گے تبھی تو تاریخ میں نقل ہوں گے، سمجھ رہے؟ تو ایک مرتبہ رسول نے فرمایا علی جب تم کو کوئی پرابلم ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو،
تو تم بھی یہ جملہ کہا کرو اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میرا یہ کام کر دے اور تو صلوات پڑھ محمد اور آلے۔ تو اس کا مطلب ہے کعبے میں پیدا ہونا بڑا شرف ہے، مگر علی نے اسے واسطہ نہیں بنایا۔ مرحب کو مارنا بڑی فضیلت ہے، مگر اسے واسطہ نہیں بنایا۔ معراج پہ جانا بڑی فضیلت ہے، مگر اسے واسطہ نہیں بنایا۔ رسول کے ہاتھوں پہ آ جانا بڑی فضیلت ہے، مگر اسے واسطہ نہیں بنایا۔ آل محمد بھی کس چیز کو واسطہ بناتے تھے؟ ارے توجہ چاہتا ہوں، صلوات کو سارے انبیاء نے کس چیز کو واسطہ بنایا؟ یہ تو آپ کی نالج میں ہے ہی۔ آدم کی توبہ کس جملے سے قبول ہوئی؟ نوح کی کشتی کیسے پار لگی؟ ابراہیم کی آگ کیسے گلزار ہوئی؟ سب میں ایک ہی جملہ کامن ہے، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ ان کا صدقہ میری یہ پرابلم، ان کا صدقہ میری یہ پرابلم، ان کا صدقہ میری یہ پرابلم دور ہو جائے۔ تو آل محمد بھی اپنی جس فضیلت کو وسیلہ بناتے تھے وہ یہی عظیم فضیلت ہے، صلوات۔ اسی لیے جب دو صحابیوں کی طبیعت خراب ہوئی، علماء نے لکھا اور رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہماری طبیعت خراب ہے، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ رسول اللہ نے کہا پروردگار ان کو ٹھیک کر دے، ان کو صحت دے دے، بحق محمد و آل محمد و بحق علی، علی کے صدقے میں پروردگار انہیں صحت یاب فرما۔ اب میاں جو طبیعت ٹھیک تو ہو گئی مگر یہ نام سن کے بگڑ گئی۔ طبیعت تو ٹھیک ہو گئی کیونکہ رسول دعا کرے اور دعا قبول نہ ہو، ہاں مولوی کی قبول ہے، ملا کی قبول ہے، رسول کی دعا قبول نہ ہو تو وہ تو دعا تو قبول ہو گئی۔ کہنے لگے بھائی یہ نام کیوں لیا مگر؟ تو اب ایک ساتھی نے دوسرے کو سمجھایا کہ بھائی اصل میں یہ ہے، آج ہماری طبیعت خراب تھی تو یہ بیٹھے تھے اس لیے ان کا نام لے دیا، اب کل جب ان کی بھی کبھی خراب ہوگی تو تم مطمئن ہو ہمارا اور آپ کا نام آئے گا۔ اب وہ تلاش میں علی کی کب طبیعت خراب ہو، علی کی کب طبیعت خراب ہو، علی کی کب طبیعت خراب ہو۔ اتفاق سے ایک دن علی میرے مولا کو بخار ہلکا سا آئی گیا، طبیعت کچھ علیل ہوئی، انہوں نے جا کے رسول سے کہا یا رسول اللہ علی کی طبیعت خراب ہے۔ علی نے نہیں کہا یا رسول اللہ علی کی طبیعت خراب ہے۔ رسول نے کہا کیا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میری طبیعت تھوڑی خراب۔ کہا اچھا، حالانکہ خراب کا لفظ اردو میں میرے مولا کے ساتھ جمتا نہیں ہے لیکن یہ زبان کی تنگی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں دعا کر دیجئے یا رسول اللہ، دعا کر دیجئے، کریے۔ پروردگار علی کو صحت دے علی کے صدقے سے، پروردگار علی کو صحت دے علی کے صدقے سے۔ اب جملہ سنیے جہاں جہاں بیٹھے ہیں تاکہ آپ بھی مگن ہو جائیں۔ ایک مرتبہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری طبیعت خراب بھی تو بھی علی کا وسیلہ قرار دیا، علی کی طبیعت خراب ہوئی تو بھی علی کا وسیلہ۔ کہا میاں اپنے گھر چلے جاؤ، تمہاری تو اوقات ہی کیا ہے، جب خود میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو علی کا وسیلہ۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ اس کا مطلب ابھی میں 3 دلیلیں آپ کو دے چکا ہوں کہ اس سے بڑی آل محمد کی کوئی فضیلت، اور اسی فضیلت کو سب سے زیادہ اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک یہودی آیا مولا کی خدمت میں، ابھی مولا کی خدمت میں بعد میں آیا، دربار میں پہلے گیا اور اس نے کہا کہ مجھے نبی کے بارے میں، سنیے بھائی جہاں جہاں بیٹھے ہیں ذرا آرام آرام سے، اس نے سوال کیا بھائیو تمہارا رسول افضل ہے یا جناب آدم؟ ذرا آپ ہی جواب دے دیجئے پہلے، رسول اعظم افضل ہیں یا جناب آدم؟ رسول اعظم۔ تو جو جواب آپ نے دیا وہی جواب انہوں نے دیا کہ رسول اعظم سب سے افضل ہیں، آدم کیا سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ اچھا جب ہر مسلمان یہ کہتا ہے سارے نبیوں سے افضل ہیں تو پھر یہ کیسے کہتا ہے کہ ہم جیسے ہیں؟ بتا عقل میں آنے والی بات ہے۔ جب آپ کہیں کہ نبی کا سب سے افضل تو پھر ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ اما جس کے جیسے انبیاء بھی نہ ہوں وہ ہم جیسا ہے؟ ناممکن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بتائیے آدم افضل ہے یا آپ کے سرکار؟ انہوں نے کہا ہمارے سرکار افضل ہیں، ان سے بڑا کوئی اللہ کا نبی۔ بالکل صحیح جواب۔ انہوں نے کہا تو مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے پھر۔ انہوں نے کہا فرمائیے۔
کہا یہ بتائیے کہ اللہ نے آدم کو تو سجدہ کروایا، لیکن کوئی روایت آپ کے یہاں نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارے سرکار کو بھی سجدہ کرایا ہو۔ اور سجدہ بڑی عبادت ہے بھائی، سجدہ سب سے بڑی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ نماز کا سب سے عظیم رکن کون سا ہے؟ سجدہ۔ تو وہ یہ کہتا ہے، دیکھیں جواب کی گہرائی دیکھیے آپ سوال کی، اگر تمہارا نبی سب سے افضل ہے تو اللہ نے سجدہ آدم کو تو کرایا، تمہارے سرکار کو سجدہ نہیں کرایا۔ اب اس کا جواب نہیں دے پاتا مسلمان، کہتا نکالو اسے، نہ جانے کیا کیا بک رہا ہے۔ انہوں نے کہا بک نہیں رہا ہوں، علمی جواب چاہیے۔ دربار سے نکلے، سلمان مل گئے۔ سلمان نے کہا چل میں تجھے ایسی جگہ لے چلوں جہاں تجھے تیرے ہر سوال کا جواب مل جائے۔ کہا چلیے۔ جیسے ہی میرے مولا علی کے دروازے پہ پہنچے تو دروازہ بند ہے، مگر حجرے سے آواز آ رہی ہے سلمان فلاں صاحب کو لے کے آ جاؤ۔ ہمارا روب تو اسی وقت پڑ گیا کہ دروازہ بند، میری کبھی ملاقات نہیں۔ چلیے سلمان کا نام تو جانتے ہیں، انہیں میرا نام کس نے بتا دیا؟ اما بھائی یہ تو زمین کی بات ہے، جو زمین پہ رہ کے پورے آسمان کے حالات دیکھ لے۔ چلیے وہ گئے۔ اب روب تو پڑ گیا پہلی مسئلے پر کہ میرا نام کیسے پتا ہے۔ مولا نے فرمایا سوال آپ کا میں بتاؤں یا آپ خود کریں گے؟ کہا نہیں سرکار آپ ہی بتائیے، جب آپ نے اتنا بتا ہی دیا ہے۔ کہا فلاں دن آئے تھے، فلاں جگہ سے آئے تھے، ذہن میں نبوت کے حوالے سے یہ سوال اٹھا تھا، وہاں تم کو یہ جواب دیا گیا، بعد میں تم کو بھگایا گیا، پھر سلمان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے میرے، ارے یہ ساری باتیں آپ کو کس نے بتا دیں؟ ابھی تو سلمان میرے ساتھ آئے ہیں۔ ایک مرتبہ کا تمہارا سوال یہی تو ہے کہ اگر تمہارا نبی افضل ہے تو اللہ نے سجدہ آدم کو کرایا، تمہارے نبی کو سجدہ، زور سے بولیے بھائی، تمہارے نبی کو اللہ نے سجدہ نہیں کرایا۔ امام نے فرمایا تیرے سوال کا جواب اسی میں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا بس ایک سوال کا جواب مجھے دے دے۔ کہا کیا؟ کہا اللہ نے جب فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرایا تو کہا خدا نے خود بھی سجدہ کیا؟ ارے میں توجہ چاہتا ہوں جوانوں، جب اللہ نے آدم کو سجدہ کرایا فرشتوں سے تو کیا اللہ نے خود بھی سجدہ کیا؟ کہنے لگا نہیں، فرشتوں نے سجدہ کیا، خدا نے سجدہ نہیں کیا۔ کہا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میرے سرکار افضل ہیں۔ جب آدم کو سجدہ کرانے کی بات آئی تو فرشتوں سے کرایا، خود نہیں کیا۔ جب میرے نبی پہ صلوات کی بات آئی تو پہلے خود پڑھی، صلوات بھیج دیں محمد، تو ایک اچھی سی اور بھیج دیجئے ماشاءاللہ۔ کیا کرے گا جن کا کٹ کے بھی سر نیچے نہ ہوا؟ صلوات بھیج دیں محمد اور عجل۔ اب یہ عجل فرجہم کا مطلب سمجھ لیجئے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے فرمایا کہ جو انسان یہ والی صلوات 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، یہ والی صلوات پڑھ لے تو میں جعفر صادق ضمانت لیتا ہوں جب تک موت نہیں آئے گی، جب تک وقت کے امام سے ملاقات نہ ہو جائے۔ تو اب اسے اپنے وظیفے میں لیں گے یا نہیں لیں گے؟ اصل میں یہ آل محمد کی وہ فضیلت ہے جسے آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا میں چاہتا ہوں جتنے میری لوگ مجلس سن رہے ہیں، مرد عورت حاضرین ناظرین، شارجہ دبئی ہندوستان پاک جہاں بھی سن رہے ہیں، آج اس مجلس کو سن کے واجب کر لیجئے، ہم رات میں بستر پہ سوئیں گے نہیں جب تک ایک تسبیح صلوات کی نہ پڑھ لیں۔ مطلب یہ کوئی بڑا کام ہے؟ آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت کا اعتراف کر کے اگر موت بھی آئے گی تو اس کا مطلب صلوات پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آل محمد کے فضائل پڑھ کے سوئے۔ اچھا اس کو پھر ہدیہ کر دیجئے، مثلا اپنے بزرگوں کو تسبیح پڑھیے، اس لیے کہ کنجوسی سے کام نہ لیجئے کہ اگر میں صلوات پڑھوں گا تو یہ تو میرے نامہ اعمال میں کمی ہو جائے گی۔ نہیں، خدا کی قسم، اس لیے کہ ثواب دینے والا دنیا کا بادشاہ نہیں جس کا خزانہ ختم ہو جائے۔ اگر آپ اس میں دوسروں کو بھی شامل کر لیں، مثلا میں نے صلوات کی تسبیح آج رات میں پڑھی، اچھا پورے ہفتے پڑھنا پڑھیے نہ پڑھیے، جمعے کے دن اور جمعرات کو تو پڑھنی ہی چاہیے۔
100 دفعہ رات میں 100 دفعہ دن میں، اس لیے کہ نبی نے فرمایا، حدیث سنا دوں آپ کو، اچھی سی حدیث، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، دیکھیں کیسا ایمان تازہ ہوتا ہے آپ انشاءاللہ۔ بالکل ایسی حدیث ہے جو آپ نے سنی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی نے فرمانا، من صلی علی فی الصباح 10 مرہ، جس انسان نے صبح کے وقت مجھ پہ 10 مرتبہ صلوات پڑھی، پھر آسان کرتا ہوں، جس انسان نے مجھ پر اور میری آل پر 10 مرتبہ صلوات صبح کی نماز کے بعد یا صبح میں پڑھی، محیت عنہ ذنوبہ 40 سنہ، اگر خلوص دل سے 10 مرتبہ میری اور میری آل پہ صلوات پڑھ لے تو اللہ اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَعَجِّلْ، میں نے اتنا بڑا جو دعویٰ کیا تھا نا ممبر پہ پہلی مجلس میں کہ آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت ہے، تو ثواب جب سب سے بڑی فضیلت ہے تو ثواب بھی اس میں سب سے بڑا ہی ہوگا نا۔ 10 مرتبہ کل پڑھیے، اما یہ تو 10 مرتبہ بتایا، نبی فرماتے ہیں من قال، جس نے حدیث سنیے 5 منٹ، من قال اللہم صلی علی محمد و آل محمد آتاہ اللہ لہ اجر 72 شہیدا وخرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جس نے خلوص دل کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہہ دیا تو اللہ اسے 72 شہیدوں کا اجر دے گا۔ کتنے شہیدوں کا؟ 72 شہیدوں کا۔ وخرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اور میری گزارش ہے اپنے اس ٹیم سے بھی کہ یہ ان حدیثوں کی کلپ بنا کے ڈالے تاکہ پوری دنیا میں یہ نشر ہو جائے۔ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اور گناہوں سے ایسے پاک کر دیتی ہے صلوات جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ ابھی 2 حدیثوں کو نہ ملائیے، 10 مرتبہ پڑھے تو 40 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آئیے 40 کا ڈبل کر لیجئے۔ نبی فرماتے ہیں من صلی علی فی یوم الجمعہ 100 مرہ، جو انسان جمعے کے دن 100 مرتبہ مجھ پر اور میری آل پہ صلوات پڑھے، کل پڑھیں گے یا نہیں؟ پڑھیں گے تو ابھی پڑھ کے دکھائیے۔ پھر یہ حدیثیں ایسے ہی یاد نہیں ہوتی، پورا دن لگا ہوا ہو گیا مجھے، پورا دن، اب پھر ان کو یاد بھی کرنا عربی میں۔ من صلی علی، جو انسان مجھ پر میری آل پہ صلوات پڑھے 100 مرہ، میت تو سمجھتے ہیں نا، میت دینار، میت درہم، 100 مرہ 100 مرتبہ خالی صلوات پڑھ لے میرے اوپر، کس دن؟ فی یوم الجمعہ، جمعے کے دن، تو کیا ہوگا؟ غفر اللہ لہ ذنوبہ 80 سنہ، اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ اب اگر اعتبار ہے رسول پہ تو پڑھ لیجئے۔ اب یہ جو آپ نے پڑھی اس کا بتاتا ہوں، ایک تو ہے اکیلے، یہ صلوات اکیلے ہے، اور جو آپ مل کے پڑھتے ہیں، تو جب نبی معراج پہ پہنچے ایک فرشتہ ملا، 1000 ہاتھ، 1000 انگلیاں، 1000 پورے، یہ پورا کہتے ہیں اسے، کہتے ہیں 1000 ہاتھ، 1000 انگلیاں۔ اب اس سے یہ نہ سمجھیے کہ ایسا تھا، یعنی اس کی طاقت، وہ تھا حساب کا ماہر، جو ٹیچر ہے نا میتھ کے وہ سن لیں، تو وہ سب سے فرشتوں میں حساب کا ماہر فرشتہ تھا، میتھ سب سے زیادہ اس کو آتا تھا۔ تو رسول نے فرمایا بھائی اتنا جو کاروبار تمہارا پھیلا ہوا ہے اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا جناب آدم کے زمانے سے لے کے آپ کے زمانے تک بارش کے قطرے کتنے سمندر میں پڑے، کتنے خشکی میں پڑے، کتنے تری میں پڑے، کتنے ہندوستان میں پڑے، کتنے پاکستان میں پڑے، کتنے امریکہ میں پڑے، کتنے دبئی میں پڑے، جس زمین پر جتنے قطرے پڑے ہر چیز کی نالج ہے۔ مدینے میں کتنے قطرے پڑے، مکے میں کتنے قطرے پڑے، آدم کے زمانے سے لے کے آپ کے زمانے تک بتا سکتا ہوں کہ کتنے قطرے بارش کے کس جگہ پڑے، ہر چیز کا حساب لگا لیتا ہوں۔ نبی نے کہا کوئی ایسی بھی چیز ہے جہاں عاجز ہوئے ہوں آپ؟ کہا کوئی چیز ایسی نہیں جہاں میں عاجز ہوا، لیکن جب آپ کی امت اکٹھی ہو کے آپ پر اور آپ کی آل پہ صلوات پڑتی ہے تو اس کا ثواب میں شمار نہیں کر پاتا۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اب یہ بتائیے کتنے بڑے عظیم ثواب ہیں، اسی کہتے ہیں
کردار کو سب سے زیادہ پاک کرتی ہے صلوات، کیونکہ آل محمد کی سب سے بڑی صلوات، ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی، مجھ پر صلوات پڑھا کرو بلند آواز سے، فإنها تذهب بالنفاق، اس لیے کہ سب سے زیادہ تمہارے نفاق کو جو چیز ختم کرتی ہے وہ صلوات ہے۔ اللہم صلی علی محمد ماد وعجل، اس کا مطلب یہ ہے، میں نے 3-4 ابھی تو میں تقریباً 15 حدیثیں دیکھ کے آیا تھا، تو 3-4 میں ہی وقت ہو گیا، تو خیر میں بات کو تمام کرتا ہوں۔ تو آل محمد کی اور رسول کی سب سے بڑی فضیلت خدا کی۔ اب نامہ اعمال کی بھی سن لیجئے، جب ہمارا اور آپ کا نامہ اعمال تولا جائے گا اور ہماری برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، نیکیاں کم ہو جائیں گی، پلڑا برائیوں کا جھک جائے گا، فرشتے کہیں گے چلو جہنم میں، اور جب مجھے پتا جہنم میں اتنی بڑی سزا ملنے والی ہے تو میں تو نہیں جاتا۔ وہ کہنے لگا بھائی یہاں کوئی بکے گا نہیں، ہاں جانا ہے تو جانا ہے۔ کہا ہم نہیں جائیں گے، کہا نہیں جانا پڑے گا تم کو، ہم اللہ کے معصوم فرشتے ہیں، چھوڑیں گے نہیں۔ اب وہ لے کے چلے، وہ رو رہا ہے میں نہیں جاؤں گا، کہنے لگے کوئی تو طریقہ بتاؤ، بس ایک طریقہ ہے، مقام محمود پہ تمہارا رسول بیٹھا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اب وہ گئے، یا رسول اللہ ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے۔ کہا کیا ہوا فرشتوں؟ کہا جی اس کی نیکیاں جو ہیں کم ہیں، اس کی برائیاں زیادہ ہیں۔ کہا تولو میرے سامنے۔ اب جو اس نے تولنا شروع کی، ایک مرتبہ نبی نے ایک پرچہ نکالا، پرچہ نکال کے نیکیوں میں رکھ دیا، نیکیوں کا پلڑا نیچے ہو گیا۔ ایک مرتبہ فرشتے کہنے لگے یا نبی اللہ آپ نے کیا رکھ دیا؟ ابھی تک تو تول رہے تھے اور ایک پیپر سے چھوٹے سے ساری برائیاں اس کے اوپر اٹھ گئیں، نیکیاں نیچے ہو گئیں۔ کہا اس بندے نے زندگی میں جو مجھ پہ صلوات پڑھی تھی، وہ صلوات میں نے اس کے نامہ اعمال میں رکھ دی۔ اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ میزان میں سب سے زیادہ وزنی چیز اگر کوئی ہوگی تو وہ ہے صلوات۔ اب صلوات چونکہ صلوات کے اندر ہے ولایت علی، بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ولایت علی کا اعتراف نماز میں الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صلوات سب سے بڑی ولایت علی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو تشہد میں چل رہا ہے یہ پڑھیے نہیں، اللہ نے پہلے ہی رکھ دیا ہے، صلوات کو پہلے ہی رکھ دیا ہے، اس میں علی کی ولایت نہیں ہے، خالی 14 کی ولایت کا تذکرہ ہے۔ تو یاد رکھیے، بس یہی میں نے آپ کو بتانا تھا، ایک صلوات کا کتنا اجر ہو سکتا ہے اپنے، اور چونکہ آج کی رات تو مرحومین آتے ہی ہیں آپ سے مانگنے، شب جمعہ میں ہر مرحوم آتا ہے آپ کے دروازے پر، آپ کے پاس آتا ہے ہمیں کچھ دے دو، تو اگر اسے کھانا نہ دے سکو، پانی نہ دے سکو، کچھ نہ دے سکو، تو خالی صلوات کی ایک تسبیح دے دو، خدا کی قسم جب یہ لے کے پہنچے گا تو اپنا عذاب بھی ختم کر لے گا، دوسروں کا عذاب بھی ختم کر لے گا۔ محدث نوری لکھتے ہیں اپنی کتاب دارالسلام میں کہ ایک خاتون روتی پیٹتی میرے پاس آئی، رات میں نے اپنی جوان بیٹی کو خواب میں دیکھا، اس کو بڑے بڑے عذاب دیے جا رہے ہیں، رو رہی ہے۔ دوسرے دن خواب میں دیکھا بڑے اچھے حالات میں ہے، جا کے تذکرہ کیا کہ کل تو بہت برے حالات میں تھی، آج بڑے اچھے حالات میں۔ کہا اس لیے کہ جس قبرستان میں دفن تھی وہاں ایک مومن آیا اور اس نے وہاں صلوات پڑھی، اور جب اس صلوات کا ثواب تقسیم ہوا تو میرے حصے میں یہ آیا۔ خدا کی یہ آپ بتائیے شہد کیسے تیار ہوتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو شہد تیار کیسے ہوتا ہے؟ جس میں شفا ہے۔ آپ کہتے ہیں شہد میں شفا ہے، شہد میں شفا نہیں ہے، شہد جو بنا، جو چیز پڑھ کے بنا اس میں شفا ہے۔ اسی لیے واقع بس میں 6-7 مجھے نقل کرنے تھے، اس لیے روایت میں موجود ہے کہ میں ایک مکھی طواف کر رہی ہے مولا علی رسول کا، ابھی طواف کر رہی تھی، رسول کہنے لگے علی یہ مکھی کچھ کہہ رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا یہ کہہ رہی ہے میرے سرکار میں نے آپ دونوں بھائیوں کے لیے بہترین شہد تیار کیا ہے، میری گزارش ہے کہ آپ میرے مہمان بن جائیے، علی کو بھیج دیجئے تاکہ وہ میں شہد دے